کہتی تھی زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، سنتی ہوں کہ میدان میں جا کر تلوار کے جوہر دکھلاؤ، سنتی ہوں کہ میدان میں جا کر تلوار کے جوہر دکھلاؤ، سو جاں سے ہے قرباں مادر، اے اون محمد آ جاؤ، کہتی تھی زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، آدان جلائے ہیں خیمے، اسباب بھی سارا لوٹ لیا، آدان جلائے ہیں خیمے، اسباب بھی سارا لوٹ لیا، چھنتی ہے میرے سر سے چادر، اے اون محمد آ جاؤ، کہتی تھی زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، پامال ہوا لاشا لاشا، خیمے میں بھڑکتے ہیں شعلے، پامال ہوا لاشا شیکا، خیمے میں بھڑکتے ہیں شعلے، ہے ایک قیامت کا منظر، اے اون محمد آ جاؤ، کہتی تھی یہ زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، وہ پھول سے نازک جسموں پر تلوار کے کاری زخم لگے، وہ پھول سے نازک جسموں پر تلوار کے کاری زخم لگے، کرتے ہیں تمہارے خون میں تر، اے اون محمد آ جاؤ، جینے کا سہارا کوئی نہیں دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، جینے کا سہارا کوئی نہیں دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، عباس ہیں سوتے دریا پر، اے اون محمد آ جاؤ، عباس ہیں سوتے دریا پر، اے اون محمد آ جاؤ، کہتی تھی زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، زندہ سے رہائی ملنے پر احساس جدائی اور بڑھا، زندہ سے رہائی ملنے پر احساس جدائی اور بڑھا، ایک ہوک ہی اٹھتی رہ ایک ہوک ہے اٹھتی رہ رہ کر، اے اون محمد آ جاؤ، خورشید تھا رنج و غم کا سما خاموش فضائے عالم تھی، خورشید تھا رنج و غم کا سما خاموش فضائے عالم تھی، کہتی تھی مادر خستہ جگر، اے اون محمد آ جاؤ، کہتی تھی یہ زینب رو رو کر، اے اون محمد آ جاؤ، نعرہ تلوار ہم قبلہ علی رحم مولانا۔ دیکھیے گا کہ معجزے کے ساتھ دو فرش عزا پر ہو گئے، کہ معجزے کے ساتھ دو فرش عزا پر ہو گئے،
آنکھیں کوثر ہو گئی آنسو سمندر ہو گئے، کہ آنکھیں کوثر ہو گئی آنسو سمندر ہو گئے۔ اور جناب حور کی منزلت دیکھیے کہ حور شب شور کچھ اتنے قداور ہو گئے، کہ حور شب شور کچھ اتنے قداور ہو گئے، جانثاران شہیدی کے برابر ہو گئے۔ اور شہر میں جس روز آئی موسم عشق ازاں، پورے شہر کی بات ہے کہ شہر میں جس روز آئی موسم عشق ازاں، اہل دل زندہ ہوئے مردہ ستمگر ہو گئے۔ نعرہ سلوات۔ فرش ازاں کے حوالے سے جناب اپنے والد محترم ڈاکٹر راز بنارسی صاحب کے 4 مصرع عثمان فرمائیے کہ بچھاؤ فرش ازاں مالک جنا کے لیے، بچھاؤ فرش ازاں مالک جنا کے لیے، اور یہاں پہ رہ کے کرو کام کچھ وہاں کے لیے۔ بچھاؤ فرش ازاں مالک جنا کے لیے، اور یہاں پہ رہ کے کرو کام کچھ وہاں کے لیے، تو حسن حسین کی الفت نہ دل میں ہو جس کے، نہ وہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ وہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ وہ زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تم مٹا نہ پاؤ گے اکبر کا ذکر آئے گا، اٹھیں گے ہاتھ مؤذن کے جب اذاں کے لیے، اٹھیں گے ہاتھ مؤذن کے جب اذاں کے لیے۔ اور مقطع ہے قبول بیعت فاسق نہ کی شہیدی نے، قبول بیعت فاسق نہ کی شہیدی نے، یہ راز پھر نہ رہا رازداں کے لیے۔ آئیے اسی مصروں کے سائے میں دعوت سخن اور جناب نسیم علی صاحب کو فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، وصاحب الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حاضرین گرامی قدر ماتمداران سید الشہداء، آج کی مجلس یہ 2 لوگوں کی طرف سے انعقاد کی جا رہی ہے، یونس بھائی جان کی طرف سے اور انتظار حسین مرحوم کے بچوں کی طرف سے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم
قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ محترم مکرم اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پہ فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہر خشکو تر کے مسئلے کو رکھا اور کائنات کی ہر شے کا علم اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھا تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں اور غور کریں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یوں دعوت دی کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں جستجو کرو، قرآن میں تلاش کرو، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ صرف بندوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے اگر قرآن میں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کرو، تو اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کو آپ جب تدبر کے ساتھ پڑھیے، تفکر کے ساتھ پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ان میں نبیوں کا جو ذکر کیا ہے، رسولوں کے جو قصے بیان کیے ہیں، رسولوں کے حالات بیان کیے ہیں، رسولوں کی امت کے جو حالات کو بیان کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم انہیں پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ بھی سمجھ میں آئے گا، رسول بھی سمجھ میں آئے گا، اور صاحبان امر یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام بھی سمجھ میں آئیں گے جو حجت خدا ہیں اس کائنات میں۔ ہمیں قرآن میں صرف تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی امتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جو مرا پڑا ہوا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس شخص کو دیکھنے کے بعد وہیں رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد خدا بند عالم سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ فوراً ادھر سے آواز آئی کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو، ہے نا؟ دیکھیے 4 پرندوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ 4 پرندوں کو پکڑ لو، لیکن آپ کو قرآن مجید میں ان 4 پرندوں کے نام نہیں ملیں گے، ہے نا؟ آپ کو قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ملے گا، لیکن پوری نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے اور حجت خدا بتائیں گے، ہے نا؟ رسول بتائیں گے اور حجت خدا بتائیں گے۔ تو قرآن میں چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اگر اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی جانکاری حاصل کرنی ہے، کہ جیسے اللہ نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو جناب ابراہیم کے چہرے پہ ذرا بھی شکن نہیں تھی، یعنی ڈر بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن وہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نے تذکرہ کیا، تو جیسے ہی جادوگروں کے سامنے انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہے میں بدل گیا۔ جب تمام جادوگروں کے سانپ کو یہ نگل گیا تو اللہ نے کہا پکڑ لو موسیٰ۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اژدہے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مگر ڈر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، مگر ایک نبی ڈر رہا ہے اور دوسرے نبی کے چہرے پہ شکن بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟
یہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ ڈر کیوں رہے ہیں، یہ ڈر کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ صرف تدبر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تدبر کریے، اور اس کے بعد آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیوں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں ڈرے؟ تو امام نے جواب دیا، چونکہ امام حجت خدا ہوتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ ابراہیم کے صلب میں ہمارا نور تھا، کہا اس لیے ابراہیم نہیں ڈرے، کہا موسیٰ کے صلب میں ہمارا نور نہیں تھا اس لیے ڈرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد اور آل محمد کا نور جہاں جہاں ہوگا وہ زمانے سے نہیں ڈرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے یا علی اب اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑ لیا، انہیں اپنے سے مانوس کیا، اور جب مانوس کر لیا تو انہیں ذبح بھی کیا۔ لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال یہ کیا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا، جو معجزہ دکھایا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، وہ معجزہ کہ آپ نے پرندوں کو پکڑا اور انہیں ذبح کیا، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کیوں نہیں ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ معجزہ وہ ہے ہی ہے جو عقل انسان کو حیران کر دے۔ کہا جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ مولا تو وہ پھر پرندے جو ہوں گے ان کے نام بھی معلوم ہوں گے آپ کو؟ امام نے کہا کہ ہاں، کیا تم ان پرندوں کو دیکھنا چاہ رہے ہو؟ یہ ہے حجت خدا کہ جو معجزہ جناب ابراہیم نے دکھایا تھا اور جس کی خواہش جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی تھی، اسی معجزے کی خواہش یہاں امام کے چاہنے والے امام سے کر رہے ہیں، امام سے کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس پرندے کا نام بھی بتاؤں گا۔ کہا کہ انہوں نے مانوس کیا تھا، کہا ہم یہاں مانوس بھی نہیں کریں گے۔ کہا کہ تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندے کو ذبح کیا تو انہیں کیما کیما کر کے پہاڑ کی بلندی پہ رکھ دیا اور ان کی چونچ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آواز دے رہے ہیں فلاں پرندہ آ جا، فلاں پرندے کے گوشت ہوا میں اڑ کے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ گوشت آ کے چونچ میں مل رہے ہیں کہ وہ پرندہ مکمل ہو جا رہا ہے اور آسمان میں اڑنے لگا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوا چلوں کہ نبی کی اتباع اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ پرندہ ذبح ہونے کے بعد، قیمہ کیما ہونے کے بعد زمانے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی نبی آواز دے، نبی کی آواز پہ فوراً لبیک کہنا ہے۔ نبی کی آواز پہ فوراً لبیک کہنا ہے۔ یہ پرندے اطاعت کا مفہوم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا ہے، نبی جیسے ہی آواز دے اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً آگے بڑھنا ہے۔ نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جنہیں نبی آواز دے رہے تھے وہ پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے تھے۔ صلوات پڑھیے۔ یا آگے آ جائیے آپ لوگ، تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، جگہ ہے، آگے آ جائیے۔
ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. آگے آ جائیے آپ لوگ, آگے آ جائیے, آ جائیے, آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی. تو یہ نبی کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں اطمینان قلب کے لیے یہ چیز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. ادھر امام کا صحابی پوچھ رہا ہے کہ مولا وہ پرندے کون کون سے ہیں؟ امام جواب دے رہے ہیں, کہا اللہ نے جو 4 پرندوں کا حکم دیا تھا, کہا ان میں پہلا پرندہ مور تھا, دوسرا کوا تھا, تیسرا باز تھا, چوتھا کبوتر تھا. یہ امام بتا رہے ہیں. کہا کہ ادھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم پرندوں کو پکڑ کے مانوس کرو پہلے. کہا مانوس کرو. کہا جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں پال کے مانوس کر رہے ہیں. کہا لیکن تم پرندے لے کے آؤ. امام نے 4 پرندے یہی منگوائے, اور منگوانے کے بعد امام نے انہیں قیمہ کیا, اور قیمہ کرنے کے بعد امام نے اسے بھی دوسری جگہ رکھا اور ان کی چونچ کو اپنے ہاتھ میں لیا. امام ایک ایک کو آواز دے رہے ہیں, امام ایک ایک کو آواز دے رہے ہیں. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو حجت خدا ہوتا ہے, چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو, چاہے نبی کی صورت میں ہو, چاہے رسول کی صورت میں ہو, چاہے امام کی صورت میں ہو, ہر ایک پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہادی کی اطاعت کرے. صلوات پڑھیے یا تو یہ حجت خدا ہے. جو نبیوں نے کام کیا وہ ساری چیزیں یہ بتاتے ہیں. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نے تذکرہ کیا کہ روز آپ جاتے تھے طور پہاڑ پہ بات کرنے کے لیے, طور پہاڑ پہ بات کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک شجر تھا, ایک پیڑ تھا, اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو کسی تاریخ میں اس شجر کا نام, اس پیڑ کا نام نہیں ملے گا کہ کس پیڑ سے جناب موسیٰ علیہ السلام جا کے بات کیا کرتے تھے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کس شجر سے جناب موسیٰ بات کیا کرتے تھے. اگر اس درخت کا نام معلوم ہو جائے تو ہم اس درخت کو اپنے پاس رکھ لیں, شفاعت کے لیے, شفا کے لیے, کامیابی کے لیے, اس لیے کہ جس درخت میں اللہ بات کر رہا ہے. کہا اس کی کتنی عظمت ہوگی, مگر کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کون سا درخت ہے. لیکن آپ جب نجف میں جائیں گے زیارت مولا کائنات کے لیے تو وہاں جو آپ کو زیارت ملے گی اس میں ایک جملہ آپ کو ملے گا, السلام علیکہ یا شجرۃ الندیٰ, اے بولنے والے درخت آپ پر سلام. تو ہمیں اماموں نے بتایا کہ کوئی وہ اور درخت نہیں تھا بلکہ وہ مولائے کائنات تھے, مولائے کائنات تھے. اسی لیے جب معراج کی بلندی سے پیغمبر اسلام پلٹ کے آئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ, اللہ کس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا؟ تو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ اللہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ وہ علی کے لہجے میں بات کر رہا تھا. اب زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ آدم سے خاتم تک جب بھی کسی نبی کی اللہ سے بات ہوئی ہے, چاہے شجر کے ذریعے سے بات ہوئی ہو, چاہے پردے میں بات ہوئی ہو, وہ علی کے ذریعے بات ہوئی ہے. یا تو زمانے کو سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ علی تو وہ ہے
کہ جہاں کلیم اللہ موسیٰ جیسا نبی جس شجر سے بات کرے اس شجر کی آواز علی کی ہو، نبی خاتم الانبیاء سید الانبیاء جو معراج پہ جائے تو اللہ جس لہجے میں بات کرے وہ لہجہ علی کا ہو، اور علی کا عمل اتنا اللہ کو پسند آئے کہ آسمان پہ جبریل و میکائیل سے کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کون سا بھائی اپنے بھائی کے لیے جان دے سکتا ہے؟ میکائیل بھی خاموش ہے، جبریل بھی خاموش ہے۔ اللہ نے فخر کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو آج ایک بھائی کی جان بچانے کے لیے سویا ہوا ہے، کہا یہ مجھے عمل اتنا پسند آ رہا ہے کہ یہ نفس رسول بن کے سویا ہے، لیکن جب یہ اٹھے گا تو نفس اللہ بن کے اٹھے گا، عین اللہ بن کے اٹھے گا، ید اللہ بن کے اٹھے گا، راس اللہ بن کے اٹھے گا، کلیم اللہ بن کے اٹھے گا۔ صلوات پڑھیے یعنی یہ اتنا عمل پسند آیا اللہ کو کہ اللہ نے علی کی ہر چیز کو کہا کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا چہرہ میرا چہرہ، علی کی آنکھ میری آنکھ، علی کی زبان میری زبان، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ یعنی اللہ نے یہ زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو علی کس منزل کمال پہ ہیں کہ ان کے ایک ایک عمل کو کبھی زمانہ فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ ہمیشہ اعتراض تو کرتا رہا، آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یا نبی اللہ آپ علی کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ علی آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، کہا شاید اس لیے بتا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اسے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ کیسے مانو گے کہ یہ ساری چیزیں جو میں علی کے لیے بیان کر رہا ہوں، چونکہ قرآن نے تو مجھ پہ پہرا لگایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی میرا رسول کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ کہا تمہیں یقین کیسے آئے گا؟ تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ وہ جو اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے ہیں اگر وہ گواہی دے دیں تو ہم مان لیں گے۔ پیغمبر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک قالین منگوایا، قالین جب آ گئی سب قالین پہ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس قالین کو اڑا کے وہاں لے جاؤ جہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں، کہا وہاں لے جاؤ جہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں۔ اب قالین کو ہوا اڑاتا ہوا لے چلا، وہاں جب پہنچے قالین نیچے آنے لگا، یعنی جیسے جہاز ہوتا ہے نا لینڈ کرنے لگا، قالین نیچے آنے لگا۔ اس میں سب ایک سے ایک ہوشیار اور چالاک تھے، کہنے لگے کہ سلام تو مستحب ہے، سلام جواب واجب ہے۔ کہا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے تو یہ جو اصحاب کہف سو رہے ہیں انہیں کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جب یہ ہمیں معلوم ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے تو کہا کہ یہ قالین نیچے نہ آئے، اس پر سے کود جائیں اور فوراً سلام کریں گے، فوراً جواب آ جائے گا، فوراً جواب آ جائے گا۔ فوراً ایک صاحب قالین جیسے ہی تھوڑا نیچے آیا وہ فوراً کود گئے، اور کودنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اصحاب کہف۔ کوئی جواب نہیں آیا، ان کا سلام جیسے ہی ختم ہوا دوسرے صاحب تھے وہ بھی فوراً قالین سے نیچے کودے، السلام علیکم یا اصحاب کہف۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس کے بعد جتنے قالین پہ تھے ہر ایک اس غار کی طرف چہرہ کر رہا ہے اور سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا اصحاب کہف۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا کائنات اب بھی اسی قالین پہ کھڑے ہوئے ہیں، قالین زمین پہ ہے، مولا کائنات نے اسی قالین پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔
2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں السلام علیکم یا اصحاب کہف۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کہا اس غار کے دہانے سے آواز آئی علیک السلام یا امیر المومنین، کہ یہ اصحاب کہف زمانے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، منافق کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ کہا کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، منافق کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو بتایا کہ جو علی کی عداوت میں سلام کرے، کہا اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، کیونکہ علی کی عداوت جس کے سینے میں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اب عزیزان محترم دوسری چیز یہ کہ جناب شہزادی نے بھی بہت سارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شہزادی جن کے گھر میں شریعت پلی ہے، جن کے گھر سے شریعت چلی ہے، جن کے گھر میں اللہ نے شریعت اتاری ہے، وہ شہزادی بہت سارے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں۔ زمانہ پوچھ رہا ہے کہ شہزادی سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ شہزادی نے بھی سلام کا جواب نہ دے کے زمانے کو یہ بتایا کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، منافق کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا بلند ترین تو یہ ہمیشہ سے ہر دور میں یہ سلسلہ چلا کہ اس وقت بھی جب پیغمبر اسلام منزلت مولا کائنات کو بیان کرتے تھے تو زمانہ اعتراض کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو لوگوں نے فوراً کہا کہ یا نبی اللہ اگر علی نہ ہو تو ہم یہ عبادت کیسے کریں؟ تو کہا کہ ذکر علی عبادہ، کہا علی کا ذکر عبادت۔ اور پھر یہاں پہ رکے نہیں، پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ ذکر علی پہ پابندی لگ جائے تب ہم کیا کریں؟ کہا حب علی عبادہ، یعنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں مولا کائنات سے الگ نہیں ہونا ہے۔ اگر سامنے ہے تو چہرے کو دیکھ کے عبادت کرتے رہیے، اگر سامنے نہیں ہے تو ذکر علی کر کے عبادت کرتے رہیے، اور اگر پابندی لگ جائے ذکر علی پہ تو علی کی محبت دل کے میں رکھ کر عبادت کرتے رہیے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے کہ پیغمبر اسلام نے پوری جب حدیث ارشاد فرمائی کہ ذکر علی ان عبادہ، ذکرہو ذکری، ذکری ذکر اللہ عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اطاعت ہے، شرف ہے، وقار بشریت ہے، شان ابدیت ہے، پروانہ جنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ یہ بولتے ہیں تو اللہ انہیں جزوہ قرآن بنا دیتا ہے، یہ لکھتے ہیں تو اللہ اسے روح ایمان بنا دیتا ہے، یہ چلتے ہیں تو اللہ انہیں راہ اسلام بنا دیتا ہے، یہ ٹھوکر مارتے ہیں تو اللہ حیات عطا کر دیتا ہے۔
یا حیدری یا علی اے سلوہ اللہم۔ تو اللہ کو ان کا ہر عمل پسند آیا، مگر منافق ہمیشہ اعتراض کرتے رہے، اس وقت بھی کر رہے تھے، آج بھی جتنے منافق ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، چونکہ علی کے کمالات کو کوئی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ ہضم کرنے کے لیے بھی پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ یا علی، جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہی تجھ سے محبت کرے گا، ہے نا؟ یہ پیغمبر اسلام نے بالکل واضح کر دیا۔ اب عزیزان محترم، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس دیکھیے کہ ذکر علی میں چہرہ کھل جائے۔ صلوات پڑھیے یا یا بس بات بالکل سمیٹ رہا ہوں کہ یہ اتنے اللہ نے جو کمالات مولا کائنات کو دیے تھے، یہ سارے کمالات ان منافقوں کے سینوں میں پل رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام اہل بیت پہ یہ ظلم ڈھانے لگے۔ آپ چوتھی محرم میں داخل ہو گئے ہیں، چوتھی محرم کا بھی سورج غروب ہونے والا ہے۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اسیر کر کے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے جب شام پہنچا ہے تو یزید نے یہی جملہ کہا۔ 700 کرسی نشین شرابی بیٹھے ہوئے تھے، ان 700 کرسی نشین شرابیوں کے بیچ اہل بیت کے قافلے کو گزارا گیا، اور یزید کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے بزرگ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طریقے سے علی کا بدلہ اولاد علی سے لیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 4 محرم یہ وہ تاریخ ہے کیا شمر ملعون لشکر لے کے کربلا میں داخل ہوا ہے۔ 2 محرم کو والد کربلا امام ہو چکے ہیں، 2 محرم کو امام کے خیمے فرات کے کنارے نصب ہوئے ہیں، 3 محرم کو فرات کے کنارے سے یہ خیمے ہٹا دیے گئے ہیں۔ آج 4 محرم فرات پہ پہرا بٹھا دیا گیا ہے، فرات پہ پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ امام اپنے چاہنے والے، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ چکے ہیں۔ حبیب بھی عاشور کی صبح کربلا میں وارد ہو جائیں گے۔ آج کی تاریخ حبیب ابن مظاہر سے بھی منسوب ہے اور عون و محمد سے بھی منسوب ہے۔ حبیب کو جب امام خط لکھتے ہیں تو یہ جناب زینب کے کہنے پہ لکھتے ہیں، جناب قیس کے ذریعے سے امام خط بھیجتے ہیں حبیب کے پاس۔ جیسے ہی قیس پہنچتے ہیں حبیب کے گھر کے پاس، جیسے ہی دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ قیس نے کہا میں قاصد حسین۔ قاصد حسین کا نام سنا، حبیب دوڑے ہوئے آئے، اور جیسے ہی آئے پوچھا کیا خط لائے ہو؟ حبیب کو جیسے ہی خط دیا، قیس کے ہاتھوں سے خط لیا، حبیب نے خط کو دیکھا، پیشانی سے لگایا، خط کا بوسہ دیا، اور دینے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس گئے، کہا اے زوجہ، امام کربلا میں نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا کہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں میں چلا تو جاؤں گا مگر زوجہ تمہارا کیا ہوگا؟ جیسے ہی حبیب نے کہا زوجہ فوراً کھڑی ہو گئی، کہا اے حبیب تمہیں بنت زہرا بلا، تمہیں ابن زہرا بلا رہا ہے اور تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو۔ کہا تم گھر میں بیٹھو، یہ مومنہ، یہ معظمہ کربلا جائے گی۔ حبیب تڑپ جاتے ہیں اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں اے معظمہ زوجہ، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ایک
کا مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑے کو لے کے کوفے کے باہر جاؤ۔ حبیب دوسرے راستے سے جب کوفے کے باہر پہنچے ہیں، عجیب حال ہے، حبیب دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑے کے اشک سے آنسو بہ رہا ہے۔ حبیب کا غلام کہہ رہا ہے اگر آقا نہ آئے تو میں تم پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے جیسے یہ منظر دیکھا، حبیب تڑپ جاتے ہیں، آئے یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام آقا پہ جان نچھاور کرنے کے لیے اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام اس کے حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حبیب کا غلام کہتا ہے آقا آپ نے انصاف نہ کیا، جب تک آپ کو ضرورت تھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا، آج میرے مولا پہ وقت ہے تو آپ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ حبیب اپنے غلام کے ساتھ وادی کربلا ہوئے، امام کے قریب پہنچے، امام نے گلے سے لگایا، امام نے کہا اے حبیب تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ تمہارا آقا تمہیں ایک قطرہ آب بھی نہیں پلا سکتا۔ اسی اثنا میں خیمے سے آواز آتی ہے اے میرے حسین کے بچپن کے دور تم پہ میرا سلام۔ جیسے ان آوازوں کو سنا فضا نے یہ آواز دی تھی اے حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جیسے ہی حبیب نے سنا کہ علی کی بیٹیاں مجھ غلام کو سلام کہلا رہی ہیں، حبیب زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد خاک شفا کو اٹھایا، کربلا کی مٹی کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈالا، چہرے پہ ملا اور ماتم شروع کیا۔ ہائے وقت یہ آ گیا میرے آقا پہ کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔